السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک مضمون ہے اور اس کا ٹائٹل یہ ہے تاریخ کی کمزور ترین نسل، یعنی جو 2000 بعد کے بچے اس دنیا میں جنہوں نے جنم لیا ہے، جو پیدا ہوئے ہیں، تو سائنس نے اور جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سب سے جو تاریخ کی جو ابھی تک تاریخ چلی ہے سب سے کمزور ترین نسل یہ ہے۔ تو اس سے آپ کا 100% اتفاق ہو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ 100% بچے ایسے ہی ہوں، لیکن یہ ضرور میں بولوں گا کہ اکثریت ایسے ہی بچوں کی اور لوگوں کی ہے۔ وہ نسل جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئی آج 23-24 سال کی عمر میں ہے، مگر یہ انسانی تاریخ کی سب سے کمزور، ناتواں اور نفسیاتی دباؤ کا شکار نسل ہو چکی ہے۔ جسمانی طور پر لاچار، ذہنی طور پر منتشر، اور جس کی تربیت سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی ہے، نہ کہ بزرگوں سے۔ ہر وقت موبائل فون، اسکرین، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ نوجوان نسل جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ اپنا کام میں اپنا وقت مصروف رکھتے ہیں اور وقت کے عوض میں کام سیکھتے ہیں، کوئی فن حاصل کرتے ہیں، لیکن جو بچے جو ایسے نوجوان ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے یا پھر گھریلو اعتبار سے مجبور ہیں، اللہ رب العزت نے اتنا دیا ہے، ماں باپ کر رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، تو ان بچوں میں سے اکثریت ایسی ہے جو فیس بک پر رہتی ہے، انسٹاگرام چلاتی ہے، یوٹیوب چلاتی ہے، اور یا پھر ایک بڑا جو کام جو نوجوان کرتے ہیں ان کے اعتبار سے وہ گیم کھیلتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ان کی عمر کوئی کام سیکھنے کی تھی، کوئی فن سیکھنے کی تھی، اور نوجوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سے جلد ہی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے تو قریب ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے آج کل جوانی میں ہی کیسی بیماریاں لوگوں کو لگ رہی ہیں، نوجوانوں کو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر وقت موبائل فون، اسکرین، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ گردن میں خم، آنکھوں میں کمزوری، جسم میں طاقت کی کمی، رشتوں میں برداشت کی عدم موجودگی، یعنی رشتوں میں برداشت نہیں رہی۔ اگر کسی بچے کو کسی نے ڈانٹ دیا فوراً وہ جواب دینے لگتے ہیں، پڑوسی نے کسی بچے کو ڈانٹ دیا تو وہ فوراً جواب دیتے ہیں، منہ بنانے لگتے ہیں، بڑوں لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ ان کو برداشت نہیں رہی، اور سفر جذباتی ذہانت۔ یہ وہ نسل ہے جو 5 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتی، دھوپ میں آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر گزار نہیں سکتی، چھوٹا سا اختلاف ہو تو بلاک، انفالو اور رشتہ ختم کر دیتی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ماں باپ کو لعن طعن کرنے لگتے ہیں۔ یہ صرف ذہنی اور جسمانی اور نفسیاتی کمزوری کی وجہ ہے۔ سب کچھ فوری چاہیے، جلدی، جو کہہ دیا وہ ہونا ضروری ہے، نہیں تو کھانا نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ صبر 0 کے برابر ہے، یعنی صبر نہیں رہا۔ والدین سمجھا رہے ہیں کہ آج نہیں کل یہ کام ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں آج ہی ہو۔ اور غصہ 100% ہے، جنہیں نہ تہذیب، نہ زبان، نہ مقصد، نہ غیرت اور نہ ہی ایمان کی فکر ہے۔ اور ذرا سوچو اگر اس قوم پر کبھی ایسے حالات آ جائیں جو غزہ کے مسلمانوں پر ہیں، یا اللہ تعالیٰ آزمائش پر ان لوگوں کو ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ یہ نسل زندہ رہ سکے گی؟ لکڑی سے آگ جلانا تو دور، انہیں مشرق اور مغرب کا فرق بھی نہیں پتا۔ یہ سروائیول تو چھوڑو، سوشل میڈیا ڈاؤن ہو جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے یہ بھی۔ اکثر نوجوان لڑکے اگر موبائل میں نیٹ بیلنس نہ ہو یا سرور ڈاؤن چل رہے ہوں تو اس وقت کیونکہ ان کا مشغلہ یہی ہے، موبائل چلانا، گیم کھیلنا، واٹس ایپ استعمال کرنا، جو بھی سوشل میڈیا کے جو ایپ ہیں اور جس ذریعے سے بھی ہم لوگ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اگر نیٹ ختم ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہی ڈلا ہوا ہے لیکن ختم ہو گیا، فوراً اس کو ڈلوا لیں۔ اتنا شوق اور اتنا نشہ اس چیز کا ہو گیا ہے۔ ابھی وقت ہے بیداری کا، اپنی نسلوں کو بچاؤ، انہیں قرآن، سیرت، غیرت، حیا، قربانی اور جد و جہد سکھاؤ، مقصد دو ورنہ یہ دنیا انہیں گمراہ کر دے گی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو وقت ان کا موبائل میں استعمال ہو رہا ہے
یہ وقت ہو ان کا قرآن سیکھنے میں، یہ وقت ہو ان کا اللہ کی دین کی اشاعت میں، یہ وقت خرچ ہو ان کے اللہ کی دین کی راہ میں، یہ وقت ان کا خرچ ہو لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں، یہ وقت ہو ان کا خرچ ملک کی ترقی کے لیے، یہ وقت ہو ان کا خرچ اسلام کی مضبوطی کے لیے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ اپنا صحیح وقت استعمال کریں تو وہ ایک دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں، اور اگر دین کے اعتبار سے وہ اپنا وقت صحیح خرچ کریں تو دین و دنیا دونوں کے اعتبار سے وہ کامیاب بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنا وقت موبائل پر، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر اگر وہ لگاتے ہیں، چاہے میں ہی کیوں نہ ہو یا میرا کوئی گھر کا فرد ہی کیوں نہ ہو یا میرے کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر میں بھی یہ کام کرتا ہوں تو دوستوں اور بزرگوں، ٹھیک ہے آج وقت ہے 20-25 سال تک میں چلا لوں گا، لیکن جب میں 40 50 60 70 سال میں جب میں پہنچوں گا تو مجھے کیا یہ چیز نفع دیں گی؟ آج اگر میں گیم کھیل رہا ہوں یا کوئی کام کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے ایک وقت ہے، جب تک فرصت ہے جب تک کر لوں گا، لیکن جب میرے اوپر ذمہ داریاں آئیں گی، کیا گیم کوئی ہنر ہے کہ ان کے ذریعے سے میں بہت سارا پیسہ حاصل کر سکتا ہوں؟ نہیں دوستوں اور بزرگوں، امید ہے کہ آپ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان چیزوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے، اور جو اچھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔